مزوں میں خود اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے سنیں، توجہ دیں۔ امام بخاری شافعی اور امام مسلم شافعی، انہوں نے اپنی صحیح میں قرآن کے بعد افضل ترین اور صحیح ترین کتب میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو حضرت عبداللہ ابن مطلب بی بی آمنہ کے آنگن میں نبی رحمت شفیع امت احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آمد ہوئی۔ ایک بات ذہن میں رکھے، ایک ہے 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ہے تاریخ ولادت اور ایک ہے یوم ولادت۔ یوم کا معنی ہوتا ہے دن، اور ایک ہے تاریخ ولادت۔ یوم ولادت کے بارے میں تمام مکتب فکر کے علماء کا اتفاق ہے کہ حضور کی پیدائش ولادت پیر کے دن ہوئی ہے، لیکن تاریخ ولادت، تاریخ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ امت کا، اہل سنت کا اس پر اتفاق نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر علماء، اکثر محققین، اکثر اولیاء، اکثر محدثین فرماتے ہیں کہ جس دن نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت 12 ربیع الاول تاریخ تھی۔ بعض مورخین نے 8 بھی لکھی ہے، بعض مورخین نے 9 بھی لکھی ہے، بعض مورخین نے 2 تاریخ بھی لکھی ہے۔ تو تاریخ میں اختلاف ہے لیکن دن میں اختلاف نہیں ہے۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ آگے ایک مسئلے کی وضاحت انشاءاللہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ قصیدہ نور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا اور آخر میں لکھتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے رسول اللہ کا قصیدہ نور پوری دنیا میں یہ مشہور ہے کہ اتنا طویل قصیدہ رسول اللہ کی ولادت کے حوالے سے جو احوال بیان کیے گئے ہیں، پوری دنیا میں اتنا طویل قصیدہ آج تک کسی نے نہیں لکھا ہے۔ قصیدہ نور کہا جاتا ہے اسے۔ ایک ایک شعر پڑھتے جائیے اور مچلتے جائیے، وہ چاشنی ہے ان اشعار میں۔ اعلیٰ حضرت آخر میں فرماتے ہیں احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ تو آپ نے یہ قصیدہ نور لکھا ہے جس میں احوال شریف ولادت کے مرقوم ہے۔ جیسے ہی ولادت ہوئی تو حضور کا چچا ابو لہب، اس وقت اسلام تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اس کے بعد پھر 40 سال کے بعد حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا۔ نبی نہیں بنے تھے 40 سال کے بعد۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، ان کا مطالعہ نہیں، ان کو علم نہیں ہے، وہ معلوم نہیں کہاں کہاں سے جو ہے یہ باتیں جو ایک چن کے لاتے ہیں۔ یہ دھیان میں رکھیں، حضور پیدائشی نبی ہیں، حضور پیدائشی نبی ہیں۔ اس پر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ تو یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ابو لہب چچا بہت خوش ہوا۔ یہ کون لکھتے ہیں؟ امام بخاری شافعی اور امام مسلم شافعی لکھتے ہیں کہ بہت خوش ہوا۔ کب خوش ہوا؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میلاد النبی کا مطلب کیا؟ میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش۔ میلاد کا یہ عربی لفظ ہے، اس کا اردو میں معنی ہوگا پیدائش۔ میلاد النبی، نبی کی پیدائش۔
عید میلاد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی عید، یہ پیدائش کی عید ہے، یہ بقرعید اور رمضان عید نہیں ہے۔ کچھ لوگ جھمیلے میں ڈالتے ہیں اور میجک طریقے سے کہ اسلام میں تو 2 عیدیں ہیں، یہ تیسری تم نے کہاں سے نکالی؟ تو انشاءاللہ اس پر بھی 12ویں شب میں تفصیل سے گفتگو کروں گا، آپ ضرور تشریف لائیں۔ یاد رکھیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ عید استعمال کیا جاتا ہے وہ شرعی اور اصطلاحی نہیں ہے، وہ شرعی اور اصطلاحی نہیں ہے۔ جب کسی بہادر انسان کو، کسی طاقتور اور نڈر انسان کو ہم دیکھتے تو کہتے ہیں شیر کا بچہ آ گیا، شیر آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو 4 پاؤں آ گئے ہیں اور ایک دم آ گئی ہے۔ بہادری مراد دی جاتی ہے، اس کی معنی مجازی مراد دیا جاتا ہے۔ جب کوئی بیوقوفی کرتا ہے بار بار تو کہتے گدھا ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں 4 پاؤں آ گئے اور گدھے کی طرح جو ڈھیچو ڈھیچو کرنے لگ گیا ہے۔ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لفظ عید آیا ہے، وہ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے۔ عید کے معنی ہوتے ہیں خوشی، عید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خوشی۔ کہتے ہیں پھر تم عید میلاد النبی میں پھر خطبہ کیوں نہیں دیتے ہو، عید کی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہوتا، کم سے کم اپنے بزرگوں کو پڑھا ہوتا، اپنے اسلاف کو پڑھا ہوتا تو ایسی بات زبان پہ نہ آتی۔ معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر نفرت کہ جہاں بھی، اب دیکھیں نا، ابھی سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ لیں آپ کہ ابھی میلاد کا چاند طلوع ہو گیا ہے تو 2 مکتب فکر کے ایک مکتب فکر بڑی زور و شوروں کے ساتھ بحث کرنے شروع ہو جاتا ہے، پوری طاقت اپنی جھونک دیتا ہے کہ کہاں کے جھنڈے لگاتے ہو، کہاں بخاری میں لکھا ہے، کہاں مسلم میں لکھا ہے، کیا حضرت ابو بکر نے جھنڈے لگائے تھے، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے لگائے تھے، کیا جھنڈا لگانا یہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے اور صحابہ کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ انشاءاللہ اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ تو یہ دیکھیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ اس نقطے کو آپ ذہن میں رکھیں کہ کافر ہے، قطعی کافر ہے، اور خوش ہونے کے بعد اتنا خوش ہوا کہ اس کے گھر میں اس کی لونڈی اور باندی تھی۔ امام بخاری شافعی اور امام مسلم شافعی فرماتے ہیں، اپنی بخاری شریف میں حدیث کو نقل کیا ہے، صرف خواب نہیں ہے بابا، خواب پر مت جانا، اگر صرف خواب ہی تھا، اگر اس کی حقیقت صرف خواب ہی کی حقیقت تھی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس علم ہے تو مجھے جواب دو۔ امام بخاری جیسے بالغ نظر محدث نے، امام مسلم جیسے بالغ نظر محدث نے اپنی صحاح میں، اپنی کتابوں میں اس حدیث پاک کو نقل کیوں کیا ہے؟ کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ ابو لہب کا عقیدہ کیا تھا اور ابو لہب کا عقیدہ کیا ہے؟ ابو لہب خوش ہوا، اپنی انگلی اٹھائی اور اس کی باندی نے آ کے خوشخبری دی تھی، نوکرانی، باندی بوانا لونڈی نوکرانی، اس کی نوکرانی نے آ کے خبر دی کہ آپ کو بھتیجا پیدا ہوا ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، عبداللہ کے گھر آمنہ کے گود میں، آنگن میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہزادے تشریف لائے ہیں۔ اتنا خوش ہوا کہ ہاتھ اٹھایا اور انگلی کا اشارہ کر کے کہ جا تجھے میں نے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور کی شان قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اور شان محبوبی کا ملاحظہ فرمائیں کہ میرا جب نبی دنیا میں تشریف لاتا ہے تو ان کی برکت کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک کافر ہے اور رسول اللہ کی حیثیت سے اپنی باندی کو آزاد نہیں کیا، خوش ہوا بہت کہ محمد پیدا ہوئے، بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھے کہ انگلی کا اشارہ کیا، کہا جا تجھے آزاد کر دیا، کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ حضرت امام بخاری شافعی فرماتے ہیں آزاد کر دیا۔ اب تصویر کا دوسرا رخ، یہ پہلو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ وہی ابو لہب ہے جس نے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اسلام کی پہلی دعوت دی تھی تو پتھر اٹھایا تھا،
اور حضور پر پتھر پھینک کر مارا تھا اور کہا تھا کہ اے محمد، کیا تم نے اپنی بکواس سنوانے کے لیے ہمیں یہاں بلوایا ہے؟ اللہ کی خیر کو جلا آتا ہے، جبرائیل کو بھیج دیا تھا، جبرائیل جا کے قرآن کی یہ آیتیں میرے محبوب کے دربار میں پیش کر اور قیامت تک کے لیے اصول بنا دے کہ جو نبی کا نہیں وہ میرا نہیں ہے، چاہے نبی کا چچا ہو، چاہے نبی کا رشتہ دار ہو، جو نبی کا گستاخ ہوگا، جسے میرے محبوب کا ادب نہیں، اور محبوب تو وہ محبوب جو باعث تخلیق کائنات ہے، جس نبی کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں ہے کہ لولاک محمد لما خلقت الاخلاق، اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا۔ محبوب میں یہ دنیا میں نے سجائی ہے تمہارے لیے، یہ آسمان کے شامیاں نے میں نے سجائے ہیں محبوب تمہارے لیے، یہ جنت بنائی ہے تمہارے لیے، فقط اتنا سبب ہے یہ اعتقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کے دن اپنے محبوب کی شان ہم دنیا میں سن رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کی شان کے جلوے قیامت کے دن انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے اور اس وقت پکاریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، اے میرات کو حرام کہنے والے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا۔ قیامت میں تو ہر کوئی مانے گا اور ماننا پڑے گا اسے۔ قیامت تو حضور ہی کے لیے سجائی جائے گی، حساب کتاب کے لیے اللہ قیامت کا محتاج نہیں ہے مسلمانوں۔ اسی لیے حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو یہ تصویر کا ایک رخ یہ دیکھیں کہ انگلی اٹھائی اور آزاد کر دیا، تصویر کا دوسرا رخ کہ حضور پر پتھر پھینکا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو تباہ ہو گیا، تیرا ہاتھ تباہ ہو جائے۔ کفر پر خاتمہ ہوا، اسلام کی دولت نہ ملی، عزیزان ملت اسلامیہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے دیکھتا رہا، اللہ نے اسے ایمان سے محروم کر دیا۔ تصویر کے دونوں رخ دیکھے، جب میرے نبی پیدا ہو رہے ہیں اسی ہاتھ کو اٹھا رہا ہے اور انگلی کے اشارے سے اپنی باندھی کو آزاد کر دیا۔ اب امام بخاری شافعی بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ ابو لہب جب مر گیا کفر پر مرا ہی، جب مر گیا تو مرنے کے بعد حضور کے اور ایک چچا، حضور کے کل 12 چچا تھے۔ کتنے چچا تھے؟ 12 چچا تھے۔ حضرت عباس اور حضرت امیر حمزہ، ان کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ ایمان لائے، صحابی ہیں۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ انتقال کے بعد، ابو لہب کے مرنے کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا، مرنے کے بعد کیا گزری؟ کا روز ٹھکائی ہوتی، روز طرح طرح کا عذاب دیا جاتا ہے، روز اللہ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیا ہوں، لیکن ایک دن آتا ہے پیر کا دن۔ کہتے پیر کے دن یہ میری انگلی دیکھ رہے ہو عباس، یہ انگلی دیکھ رہے ہو کہ اس انگلی سے مجھے پانی دیا جاتا ہے، پانی سے سیراب کر دیا جاتا ہے، مجھے کچھ راحت محسوس ہوتی ہے۔ پیر کے دن عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، پیر کے دن عذاب میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے اور اس انگلی سے مجھے سیراب کیا جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کرم تجھ پر اس حال میں دیکھے، مرا ہے تو کفر پر مرا ہے، کافر اصلی ہے، کفر پر خاتمہ ہوا ہے۔ کہا بس ایک نیکی کی وجہ سے، کہا وہ کون سی؟ نبی کی میلاد بنائی تھی، محمد عربی کی حیثیت سے، رسول اللہ کی حیثیت سے خوش نہیں ہوا تھا، مجھے بھتیجا ہوا ہے، میرے گھر میں بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، محمد کے ولادت کی میلاد کی خوشی منائی اور اس انگلی سے اپنی باندھی کو میں نے آزاد کر دیا تھا کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ وہی ہاتھ ہے جس ہاتھ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ لیکن میلاد رسول کی حیثیت سے نہیں، محمد رسول اللہ کی حیثیت سے، محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے منائی تھی۔
تو حضرت صاحب مواہب الدنیا حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے، ذرا پوچھے ان غیر مقلدین سے کہ علامہ ابن حجر حیثمی تاریخ میں کسے کہتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہی علامہ ابن حجر حیثمی شافعی ہے جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں کہ جب ایک کافر نبی کی میلاد مناتا ہے تو اسے یہ برکت ملتی ہے کہ اگر نبی کا امتی حضور کی میلاد کی خوشی منائے تو پھر کتنی برکت ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھے، جلوس نکالنا یہ میلاد نہیں ہے، نعرے لگانا یہ میلاد نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس کو میلاد سمجھ لیا ہے تو اپنے قلب کی اپنے ذہن کی اصلاح کر لے۔ میلاد کہتے ہیں حضور کی ولادت کی خوشی منانا، یہ نقطہ ذہن میں رکھیں۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا مطلب کہ حضور اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس کی خوشی کا اظہار کرنا۔ اب کسی بھی طرح سے جلوس اگر جلوس میلاد کو ہی اگر آپ میلاد سمجھ رہے ہیں تو حضرات محترم دنیا بھر میں کئی جلوس نکالے جاتے ہیں، لازم آئے گا کہ ہر جلوس جو میلاد کا جلوس ہو جائے، نہیں، بلکہ نبی کے ولادت پر خوشی منانا، اسے ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہے، دو آدمی آپس میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آج 12 ربیع الاول ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے، یہ ہوا نبی کی میلاد منانا، یہ ہوا خوشی منانا۔ اگر کوئی کہتا کہ نہیں آج حضور کی ولادت کا دن ہے، آج میں ہاسپٹل جاؤں گا اور جو وہاں پر مریض ہے ان کے لیے ان کی مدد کروں گا، یتیم ہے، غریب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ان کی مدد کروں گا، ان کی دستگیری کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کا نام کیا ہے؟ عید میلاد النبی۔ یہ منانے کے لیے تیار ہے، میں وہ منانے کے لیے تیار ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ اور ایک بات ایمان سے بتائیں کہ ہمارے نبی انتقال کر گئے، کیا ان کی رحمت ختم ہو گئی؟ قیامت تک ان کی رحمت کا جو ہے چرچا چلتا رہے گا۔ کیا ان کا کلمہ بند ہوا؟ نہیں ہوا۔ کیا ان کی شریعت بند ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ خوشی منائے۔ جب انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو انسان خوشی منانا چاہتا ہے، یہ فطرت میں ہے۔ گھر میں بچہ پیدا ہوا، چاہتا ہے خوشی منائے، دوسروں کو سنائے، ہاں حضرت بچہ پیدا ہو گیا، ہاں فلاں رشتے دار چچا دادا۔ یعنی جب انسان کی یہ فطرت میں اللہ نے چیز رکھی ہے کہ انسان کو جب خوشی ملتی ہے تو اس خوشی کو بانٹنا چاہتا ہے۔ بعض خوشیاں سوسائٹی کے اعتبار سے ہوتی ہے، بعض خوشیاں جو ہے فیملی کے اعتبار سے ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ایک خوشی ہمیں ایسی عطا فرمائی ہے کہ صرف انسان نہیں، ہر عالم کے لیے وہ خوشی کا سبب ہے۔ اور وہ کون سی خوشی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ انٹرنیشنل خوشی ہے، نہ جاننے والوں کو بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے جو اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کی رحمت ملے، اللہ کا فضل ملے، کوئی نعمت ملے، وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس کی خوشی مناؤ۔ اللہ کی طرف سے انعام ملنے پر منہ بسورنا، منہ ٹیڑھا کرنا، یہ اللہ کے بندوں کی، رسول کے امتیوں کی عادت نہیں ہے، بلکہ خوشی جب ملتی ہے تو اسے بانٹا جاتا ہے، اسے سیلیبریٹ